میرا نام روڈنی ہے اور یہ ہے میرا ساتھی جیکب ہالر، اور ہمیں بھی آپ جیسے با اخلاق آدمی سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے۔ میجر پرمود نے مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اور کیپٹن توفیق کا تعارف کراتے ہوئے کہا، شکریہ، تشریف رکھیں، فرمائیے کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ مینیجر نے مصافحے کے بعد انہیں صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، شکریہ، ہم آپ سے صرف چند معلومات حاصل کرنے آئے ہیں، امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ میجر پرمود نے ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کی بجائے میز کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ توفیق اطمینان سے سائڈ پر رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، جو کچھ مجھے معلوم ہے اسے میں کیوں چھپاؤں گا؟ مینیجر نے پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے گیلارڈ سے ملنا ہے اور فوری۔ اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ میجر پرمود نے کہا، گیلارڈ؟ آپ کا مطلب؟ مینیجر نے چونک کر کہا، اسی بار کے مالک گیلارڈ۔ پرمود نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ گزشتہ کئی ماہ سے بیمار ہیں، اس لیے پرل اسپیشل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ وہاں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ ان کے ڈاکٹروں نے اس ملاقات کی اجازت دے دی، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور میجر پرمود اس کا جواب سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ بیمار ہیں پچھلے کئی ماہ سے، لیکن انہوں نے تو ابھی تو بلیک گولڈ کو اوپن کیا ہے، میجر پرمود نے کہا تو مینیجر بے اختیار چونک پڑا۔ بلیک گولڈ کو اوپن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ سر رالف گیلارڈ نے تو بلیک گولڈ نام کا کوئی ادارہ نہیں کھولا، مینیجر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر رالف گیلارڈ؟ جی ہاں، خاندانی طور پر وہ لارڈ ہیں، لیکن ان کا کاروبار تو صرف گیلارڈ بار تک محدود ہے۔ ویسے سارے اقلیمیہ میں ان کے گیلارڈ بار موجود ہیں، مگر بلیک گولڈ کا نام تو میں نے پہلی بار سنا ہے، مینیجر نے کہا، اور میجر پرمود نے ایک طویل سانس لیا۔ سر رالف گیلارڈ جس ہسپتال میں داخل ہیں وہ کہاں ہے؟ میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ولنگٹن میں ہے، وہ وہیں رہتے ہیں، گیلارڈ پیلس میں مشہور عمارت ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اوہ سوری، پھر واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم نے آپ کا وقت بھی ضائع کیا ہے، دراصل نام کی مشابہت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میجر پرمود نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آپ مجھے تفصیل بتائیے، میں جہاں کا رہائشی ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، مینیجر نے انتہائی با اخلاق لہجے میں کہا۔ آپ سے کھل کر بات ہو سکتی ہے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں اقلیمی نہیں، ہم بلغارنوی ہیں، ایشیا کے ایک ملک بلغاریہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم وہاں کی ایک سرکاری ایجنسی سے متعلق ہیں جہاں ایک مجرم تنظیم ہے جس کا نام راسکو ہے، اس کے چیف کا نام ماریو بتایا جاتا ہے، اس تنظیم کا کوئی ایشیائی ملکوں سے انتہائی قیمتی سائنسی معدنیات چوری کر کے اسے سپر پاورز کی لیبارٹریوں میں فروخت کرنا ہے۔ بلغاریہ سے اس تنظیم نے ایک انتہائی قیمتی سائنسی معدنیات چوری کی تو حکومت کو اس کا علم ہو گیا، چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس تنظیم کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ بلغاریہ کی دولت کو یہ لوگ نہ چرا سکیں۔ ہم اس سلسلے میں یہاں آئے تو راسکو نے دو ایسی تنظیموں کو ہمارے پیچھے لگا دیا جو پیشہ ور قاتل گروپ ہیں، لیکن ہم نے ان سے نمٹ لیا، تو راسکو کو کلوز کر دیا گیا، اس کے تمام آدمی غائب ہو گئے، اڈے ختم کر دیے گئے، اس کے ساتھ ہی یہ معلومات بھی ملی کہ ایسی ہی ایک اور تنظیم بھی ہے جس کا نام بلیک گولڈ ہے، لیکن اس تنظیم کا دائرہ کار اقلیمیہ، یورپ اور افریقہ ہے، اس کے آدمی اور اڈے راسکو سے قطعی مختلف ہیں، لیکن ایک بات نے ہمیں شک میں ڈال دیا کہ جیسے ہی راسکو کو کلوز کیا گیا، پہلے سے کلوز بلیک گولڈ کو اوپن کر دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مجرموں نے دو علیحدہ نام سے تنظیمیں بنائی ہوئی ہوں جو بظاہر مختلف ہوں، لیکن ظاہر ہے ان دونوں کے سربراہ ایک ہی ہوں گے، اس لیے ہم اسے چیک کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح راسکو کے سربراہ کا نام ماریو بتایا جاتا ہے، اسی طرح بلیک گولڈ کے سربراہ کا نام گیلارڈ بتایا جاتا ہے، اور ہمیں حتمی اطلاع ملی کہ گیلارڈ اکثر گیلارڈ بار میں دیکھا جاتا ہے۔ اس بار کے نام سے ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ بار اسی گیلارڈ کی ملکیت ہوگی، کیونکہ اکثر مجرم اپنے ناموں سے باروں کے نام رکھتے ہیں، اور ہم ان گیلارڈ صاحب کے بارے میں پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، میجر پرمود نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں ان مجرموں کے خلاف آپ کی مدد ضرور کروں گا، اگر وہ گیلارڈ یہاں آتا ہوگا تو پھر کریٹا کو اس کے بارے میں ضرور علم ہوگا۔ کریٹا اس بار کا سب سے پرانا ویٹر ہے اور انتہائی باخبر آدمی ہے، میں اسے بلاتا ہوں، میجر نے کہا۔ ارے نہیں ہوپ صاحب، وہ آپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گا، انویٹرز کی نفسیات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ، ہم اس سے خود ہی معلومات حاصل کر لیں گے، صرف آپ اتنا معلوم کر دیں کہ کیا کریٹا اس وقت بار میں موجود ہے یا نہیں، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی درست ہے، میں معلوم کرتا ہوں، ویسے ایک بات عرض کر دوں کہ کریٹا انتہائی شریف آدمی ہے، اس لیے پلیز اسے آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، وہ بوڑھا آدمی ہے اور اکثر بیمار رہتا ہے، لیکن چونکہ وہ سب سے پرانا ویٹر ہے اس لیے ہم نے اسے نوکری میں رکھا ہوا ہے، مینیجر نے کہا۔
शुक्रिया, मैनेजर ने हंसते हुए कहा और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। जेफी ओल्ड क्रेटा ड्यूटी पर है। मैनेजर ने राब्ता कायम होते ही नर्म लहजे में पूछा। ओ अच्छा, ठीक है। मैनेजर ने दूसरी तरफ से जवाब सुनकर कहा और फिर रिसीवर रख दिया। वो 2 रोज़ से बीमारी की छुट्टी पर है, घर पर होगा। मैं आपको उसका पता बता देता हूँ और आप अपना कार्ड भी दे देता हूँ। आप उससे मिल लें, जो कुछ वो जानता होगा वो आपको ज़रूर बता देगा, मैनेजर ने कहा। और फिर उसने मेज़ पर रखे हुए पैड पर कलम से एक पता लिखा और जेब से एक कार्ड निकालकर उसने वो कागज़ और वो कार्ड मेजर प्रमोद की ओर बढ़ा दिया। कागज़ पर क्रेटा के घर का पता दर्ज है, मैनेजर ने कहा। बेहद शुक्रिया जनाब, आपने वाकई हमसे ताउन किया है, मेजर प्रमोद ने कागज़ पर लिखे हुए पते को एक नज़र देखते हुए कहा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, जुराइम के खिलाफ ताउन करना हर शरीफ आदमी का फ़र्ज़ है, मेजर ने भी प्रमोद को उठते ही कुर्सी से उठते हुए कहा। और फिर मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक उससे मुसाफिहा करके उसके दफ्तर से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठे ग्रेफोर्ड कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे और जहां उस वेटर की रिहाइश गाह थी। ये कॉलोनी मुतवस्सत दर्जे के लोगों की रिहाइश गाह थी। यहाँ छोटे छोटे मकानात भी थे और कई कई मंजिलों पर मुश्तमिल रिहायशी प्लाजे भी। थोड़ी सी तलाश के बाद आखिरकार उन्होंने क्रेटा का मकान तलाश कर लिया और फिर टैक्सी को फारिग करके वो आगे बढ़े और कॉल बेल बजा दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। उसके जिस्म पर आम सा लिबास था। मिस्टर क्रेटा से मिलना है, हम गिलार्ड बार के मैनेजर जनाब होप गोल्फन का कार्ड लेकर आए हैं, एक इंतहाई ज़रूरी काम है, प्रमोद ने कहा। वो तो बीमार हैं, बहरहाल आइए, औरत ने कहा और एक तरफ बढ़ गई। और प्रमोद और तौफीक दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। घर छोटा सा था लेकिन इंतहाई साफ सुथरा था और घर में उस बूढ़ी औरत के अलावा और कोई शख्स भी नज़र न आ रहा था। बूढ़ी उनकी रहनुमाई करते हुए एक कमरे में ले आई जहां एक आराम कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी नींद दराज था। ये साहिबान तुमसे मिलने आए हैं क्रेटा, बूढ़ी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा मुझसे। ओ आइए आइए, खुशामदीद, मैं बीमार हूँ इसलिए खड़ा होकर आपका इस्तकबाल नहीं कर सकता, इधर तशरीफ़ रखिए, क्रेटा ने चौंक कर कहा। और मेजर प्रमोद और तौफीक उसका शुक्रिया अदा करके एक साइड पर रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। मेरा नाम रोडनी है और ये मेरा साथी है जैकब। आपका रेफरेंस आपके बॉस मैनेजर ने दिया है, आपके घर का पता भी उन्होंने बताया है, उनका ये कार्ड। मैनेजर प्रमोद ने जेब से मैनेजर का कार्ड निकालकर बूढ़े क्रेटा की ओर बढ़ाते हुए कहा। और ठीक है, आप वैसे भी मेरे मेहमान हैं, फरमाइए आप क्या पीना पसंद करेंगे। हम यहाँ अकेले रहते हैं, मेरी बीवी और मैं, हमारा कोई बच्चा नहीं, बूढ़े ने बाएहलाक लहजे में कहा। कोई तकल्लुफ़ नहीं है, हमने सिर्फ आपसे चंद मालूमात लेनी है, मेजर प्रमोद ने कहा। फरमाइए, क्रेटा ने चौंक कर कहा। हमने एक साहब गिलार्ड से मिलना है जिसके मुतालिक मालूम है कि वो गिलार्ड बार में अक्सर आता जाता रहता है। ना ही हमारे पास उसका हुलिया है और ना ही कोई दूसरा तफसील, सिर्फ इतना रेफरेंस है कि वो एक तंजीम ब्लैक गोल्ड का सरबराह है, मेजर प्रमोद ने कहा। ओ गिलार्ड साहब ब्लैक गोल्ड वाले? हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो कभी कभार ही बार में आते हैं। वैसे चेहरे मोहरे से तो वो इंतहाई शफाक और जाबिर आदमी लगते हैं, लेकिन दरअसल इंतहाई शरीफ और फयाज आदमी है। उनका ब्लैक गोल्ड से ताल्लुक भी मुझे बस एक इत्तफाक से इल्म हुआ था, क्रेटा ने जवाब देते हुए कहा। आप पहले तो उनका हुलिया तफसील से बता दें, मेजर प्रमोद ने कहा। और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर बड़े नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे क्रेटा की ओर बढ़ा दिया। ओ नहीं, आप मेरे मेहमान हैं और फिर होप साहब ने आपको भेजा है, क्रेटा ने तजब्जब भरे लहजे में कहा। ये कोई रिश्वत या नजराना नहीं है मिस्टर क्रेटा, ये सिर्फ हमारी तरफ से तोहफा है, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, क्रेटा ने कहा और जल्दी से नोटों की गड्डी लेकर अपनी जेब में डाल ली। अब उसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत की चमक उभर आई थी और फिर उसने गिलार्ड का हुलिया और कदोकामत तफसील से बताना शुरू कर दिया। अब आप उसके मुतालिक जितनी भी तफसील जानते हों वो बराए मेहरबानी बता दें, खास तौर पर अगर हमने फौरी तौर पर उनसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं, मेजर प्रमोद ने कहा। वैसे तो शायद मैं उनके मुतालिक आपको ज़्यादा तफसील ना बता सकता, लेकिन एक बार इत्तफाक से मैंने उन्हें रोज़ मैरी हाउस में देखा था। रोज़ मैरी हाउस का रैनवाल रोड पर एक इंतहाई शानदार और अजीमुशान इमारत है। उस सारी इमारत में बेशुमार कंपनियों के दफातर हैं, उनमें से एक दफ्तर फियाटो कॉरपोरेशन का भी है। मैं उस दफ्तर के सामने से गुजर रहा था कि दरवाज़ा खुला और मैंने गिलार्ड को बाहर निकलते हुए देखा। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मैं भी वहाँ एक दफ्तर में काम से गया था। मैंने वापसी पर वैसे ही लिफ्ट बॉय से गिलार्ड के बारे में पूछ लिया, क्योंकि मैं उन्हें बिजनेसमैन की बजाय जागीरदार किस्म का आदमी समझता था, इसलिए मुझे हैरत हुई। तो लिफ्ट बॉय ने पहले तो गिलार्ड नाम के किसी आदमी को जानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने मखसूस हुलिया बताया तो उसने बताया कि उनका नाम तो ग्राफन है।
اور وہ فیاٹو کارپوریشن کے چیئرمین ہیں، البتہ یہاں کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ وہ دوہری شخصیت کے حامل ہیں، بس یہی معلومات ہے میرے پاس، اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کریٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے کافی ہے، اب اجازت۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کریٹا سے مصافحہ کر کے اس کے گھر سے باہر آ گئے۔ یہ تو الٹا چکر نکل آیا ہے، توفیق نے کہا۔ تم نے ایک بات محسوس کی ہے توفیق؟ میجر پرمود نے کہا۔ کون سی؟ توفیق نے چونک کر کہا۔ ماریو اور گیلارڈ کی قد و قامت بالکل ایک جیسے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بوڑھا بتایا جاتا ہے اور یہ آدمی جوان ہے، میجر پرمود نے کہا۔ اوہ ہاں، لیکن یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، توفیق نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، میجر پرمود نے کہا، اور پھر وہ ایک طرف موجود پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے فون کارڈ نکال کر اسے مخصوص آنے میں پنچ کیا اور پھر پہلے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ روز میری ہاؤس میں فیاٹو کارپوریشن ہے، اس کے چیئرمین مسٹر گرافن کا نمبر چاہیے، میجر پرمود نے کہا۔ تو آپریٹر نے چند لمحوں بعد نمبر بتا دیا اور میجر پرمود نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نثاری آواز سنائی دی، مسٹر گرافن سے بات کرائیں، میں روڈی بول رہا ہوں، میجر پرمود نے کہا۔ باس تو گزشتہ ایک ماہ سے ملک سے باہر ہیں بزنس کے سلسلے میں، اور ابھی ان کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ آپ ان کی سیکرٹری ہیں؟ میجر پرمود نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میرا نام مارگریٹ ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا آپ سے دفتر سے باہر کاروباری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کاروباری سے میرا مطلب آپ سمجھ گئی ہوں گی، آپ کی توقع سے زیادہ معاوضہ دیا جا سکتا ہے اور کسی کو علم بھی نہ ہوگا، ہمیں صرف بزنس کے سلسلے میں چند بنیادی معلومات چاہیے، میجر پرمود نے کہا۔ میں 10 منٹ میں ڈیوٹی سے فارغ ہو رہی ہوں، آپ میری رہائش گاہ پر آ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک پتہ بھی بتا دیا گیا۔ شکریہ، میجر پرمود نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ اب اس مارگریٹ سے مل لیں، یہ سیکرٹری ٹائپ کی عورتیں اپنے باس کے متعلق باقی سب افراد سے زیادہ جانتے ہیں، میجر پرمود نے کہا، اور توفیق نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کی ٹیکسی ایک رہائشی پلازا کے سامنے انہیں ڈراپ کر چکی تھی۔ اس پلازا کے ایک فلیٹ میں مارگریٹ رہتی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب اس فلیٹ کے دروازے پر میجر پرمود نے دستک دی، کون ہے؟ اندر سے مارگریٹ کی آواز سنائی دی۔ میرا نام روڈی ہے، میں نے آپ کو بزنس ٹاک کے لیے کہا تھا، میجر پرمود نے کہا، اور دوسرے لمحے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں لمبے قد کی قدرے ادھیڑ عمر عورت موجود تھی۔ آئیے، میں آپ کی ہی منتظر تھی، مارگریٹ نے ایک نظر میجر پرمود اور توفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک طرف ہٹ گئی۔ شکریہ، میجر پرمود نے کہا اور اندر داخل ہوا۔ توفیق نے اس کی پیروی کی۔ جی فرمائیے، آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ مارگریٹ نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حالستاً کاروباری لہجے میں کہا۔ محترمہ مارگریٹ صاحبہ، جو چند باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ پہلے سن لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے آپ سے کیا معلوم کرنا ہے۔ معاوضہ کی آپ فکر مت کریں، وہ آپ کو آپ کی توقع سے کہیں زیادہ ملے گا، لیکن صرف اس شرط پر کہ آپ ہمیں درست معلومات دیں، اور آپ کی یہ معلومات بھی راز میں رہیں گی اور آپ سے ملاقات بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ گرافن دوہری شخصیت کے مالک ہیں، ان کی ایک شخصیت تو گرافن کی ہے جبکہ دوسری شخصیت گیلارڈ کی ہے، اور ہمیں ان کی دوہری شخصیت کے بارے میں معلومات چاہیے، میجر پرمود نے کہا۔ تو مارگریٹ بری طرح چونک پڑی، اس کے چہرے پر حیرت اور قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کون ہیں؟ مارگریٹ نے قدرے خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔ اس بات کو آپ چھوڑیں، میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، اور مارگریٹ نے چونک کر اس گڈی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں یکلخت بے پناہ چمک ابھر آئی۔ آپ کتنا معاوضہ دیں گے؟ مارگریٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ یہ سالم گڈی بھی آپ کی ہو سکتی ہے، میجر پرمود نے اس پاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے دیں، مجھے واقعی رقم کی بے پناہ ضرورت ہے، جو کچھ میں جانتی ہوں گی سب کچھ آپ کو بتا دوں گی، اس لیے اس رقم سے میرے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ اس بور اور یکسانیت سے پرکام سے استعفیٰ دے کر دنیا کی سیر کو جا سکتی ہوں، اور دنیا میں کسی بھی جگہ سیٹل ہو سکتی ہوں، جہاں میرا جی چاہے گا، وہاں اس رقم سے میں اچھی اور آرام دہ رہائش گاہ بھی خرید سکوں گی، اور دوسری بنیادی ضروریات بھی، اور کوئی چھوٹا سا بزنس بھی کر سکوں گی، مارگریٹ نے بڑے خوابناک سے لہجے میں کہا، اور میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے گڈی اس کی اور بڑھا دی۔ مارگریٹ نے اس طرح نوٹوں کی اس گڈی کو جھپٹا جیسے یہ اس کے لیے حفظ اقلیم کی دولت ہو، اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت اور جوش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں اسے سیف میں رکھ لوں، اس طرح مجھے اطمینان رہے گا، مارگریٹ نے کہا، اور اٹھ کر جلدی سے اندرونی کمرے کی اور بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں کافی کی 3 پیالیاں موجود تھیں۔ میرے پاس شراب خریدنے کی رقم کبھی بھی نہیں ہوئی، اس لیے میں کافی ہی پیتی ہوں اور اس وقت یہی پیش کر سکتی ہوں، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کافی کی ایک ایک پیالی اس نے میجر پرمود اور توفیق کے سامنے رکھ دی۔
हालांकि तुम एक बड़े कारोबारी इदारे के सरबराह की सेक्रेटरी हो, उस लिहाज से तो तुम्हें भारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मेजर प्रमोद ने कहा, मुझे वाकई भारी तनख्वाह मिलती है, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों से इस तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा मैं अपने माजूर भाई को भिजवा देती हूँ, जो वेलिंगटन में रहता था। वो माजूर था और बीमार था। हुकूमत की तरफ से उसे वजीफ़ा मिलता था, उससे वो गुजारा ना कर सकता था। वो मेरा छोटा इकलौता भाई था, एक हादसे में माजूर हो गया। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन अब गुज़श्ता माह उसका इंतकाल हो गया और इस बार शायद पहली बार मैं सारी तनख्वाह खुद खर्च करूं। मार्गरेट ने कहा, हैरत है इस खुदगर्ज माशरे में भी आप जैसी नेक दिल और हमदर्द खातून रहती है। मेजर प्रमोद ने तहसीन आमेज लहजे में कहा तो मार्गरेट बेइख्तियार मुस्कुरा दी। अब आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं, मैं जो कुछ भी जानती हूँ सब कुछ सच सच बता दूंगी। काफ़ी पीने के बाद मार्गरेट ने कहा, बुनियादी बात यह है कि हमने फौरी तौर पर उस गैलार्ड से मिलना है और बस। मेजर प्रमोद ने कहा, गैलार्ड से अब आप शायद ना मिल सकें, शायद तवील अरसे तक। मार्गरेट ने जवाब दिया तो मेजर प्रमोद चौंक पड़ा। क्यों? पर मेजर प्रमोद ने हैरान होकर पूछा। इसलिए कि गैलार्ड जिस तंजीम का सरबराह है, मेरा मतलब ब्लैक गोल्ड से है, उसे आपका फ़ोन आने से 1 घंटा पहले क्लोज़ कर दिया गया है और अब गैलार्ड और उसकी तंजीम का कोई आदमी भी आपको कहीं भी दस्तयाब ना हो सकेगा। मार्गरेट ने जवाब दिया तो मेजर प्रमोद का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। ब्लैक गोल्ड को भी क्लोज़ कर दिया गया है? आखिर ये क्या पुरस्रार चक्कर है? पहले रास्तों को क्लोज़ कर दिया गया और मारियो गायब हो गया, और अब? मेजर प्रमोद ने कहा तो मार्गरेट मुस्कुरा दी। मैं एक ऐसा राज जानती हूँ कि शायद इस पूरी दुनिया में और कोई इस राज से वाकिफ़ ना होगा। मैं आपको वो राज बता देती हूँ। अब आपकी किस्मत, आपकी मर्ज़ी कि आप मुझे इस राज के मुआवजे में मज़ीद कोई रकम दें या ना दें। मैं इसरार नहीं करूँगी, लेकिन एक बात का आप वादा करें कि आप दोनों के अलावा और किसी को ये मालूम ना हो कि ये राज मैंने आपको बताया है, वरना मैं शायद दूसरा सांस भी ना ले सकूं। मार्गरेट ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मेरा वादा मिस मार्गरेट कि आपका नाम कभी सामने ना आएगा। मेजर प्रमोद ने कहा, मुझे आपके वादे पर एतबार है, इसलिए कि मैंने क्याफा शनासी के इल्म पर बहुत कुछ पढ़ा है। आप उसे मेरी हॉबी समझ लें। मेरा इल्म बता रहा है कि आप राज को राज रख सकते हैं और वादा निभाना आपको आता है। बहरहाल वो राज ये है कि गैलार्ड की 4 शख्सियतें हैं, 2 नहीं। मार्गरेट ने कहा तो मेजर प्रमोद हैरत से उछल पड़ा। 4 शख्सियतें? कौन कौन सी? मेजर प्रमोद ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। 2 तो यही हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं, ग्राफन और गैलार्ड वाली। 2 दूसरी हैं, उनमें से एक शख्सियत मारियो की है, वही मारियो जिसका जिक्र अभी आपने किया है, और चौथी शख्सियत है माइकल की। मार्गरेट ने कहा तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। माइकल की?